السلام علیکم ساتھیوں، آج کی میری کہانی کا نام ہے خوش خلقی۔ بے شک خوش خلقی بہترین انسانی وصف ہے۔ خوش مزاج انسان کی بصیرت اور بصارت میں بھی خوش نمائی ہوتی ہے، جبکہ بد مزاجی ایک بدترین برائی ہے۔ یہ جہاں دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، وہیں انسان کے اپنے لیے بھی اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آئیے دو ایسی خواتین کی دلچسپ کہانی پڑھتے ہیں جن میں ایک خوش مزاج ہے اور دوسری بد مزاج۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھیں۔ یہ خاتون نہ صرف نہایت متقی اور پرہیزگار تھیں بلکہ بے حد خوش اخلاق بھی تھیں۔ ضعف کے باوجود سارا دن یاد الہی میں مصروف رہتیں اور ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتیں۔ ان کی بہو ایک بد مزاج اور زبان دراز عورت تھی اور اکثر اپنی ساس کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی۔ ایک دن اس نے نیک خاتون کو طعنہ دیا، تمہیں ہر وقت اللہ اللہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو کسی جنگل بیلے میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ ہماری جان کیوں جلاتی ہو؟ بڑی بی کو بہو کی بات ناگوار گزری، مگر انہوں نے نہایت تحمل لہجے میں جواب دیا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یوں ہی سہی، میرے حصے کا رزق تو مجھے جنگل میں بھی مل جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جنگل کی راہ لی اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ اچانک گرم ہوا کے تھپیڑے چلنے لگے اور لو نے بڑی بی کو بے حال کر دیا۔ وہ آنچل سے ہوا جھلنے لگیں تو ایک کالی کلوٹی عورت کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ بڑی بی نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ بولی، میں گرمی کا موسم ہوں، تمہیں گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ بڑی بی نے کہا، گرمی کے کیا کہنے، یہ تو سال کا سب سے طویل موسم ہے، اس کی اپنی لطافت ہے، تحفے ہیں۔ پھر انہوں نے گرمی کے موسم میں آنے والے پھلوں اور سبزیوں کا بھی تذکرہ نہایت عمدہ انداز سے کیا۔ گرمی نے خوش ہو کر بڑی بی کو اشرفیوں سے بھرا ایک تھیلا بطور تحفہ دیا اور یہ جا وہ جا۔ کچھ دیر بعد ہوا خنک ہو گئی اور سردی کے موسم کی ساری علامات ظاہر ہونے لگیں۔ بڑی بی سردی سے بچنے کے لیے خود کو اپنی چادر میں چھپانے لگیں، مگر ٹھنڈ کا یہ عالم تھا کہ ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ قریب ہی ایک برفانی ہیولا دکھائی دیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ موسم سرما ہے۔ موسم سرما نے بھی گرمی کے موسم کی طرح بڑی بی سے اپنے بارے میں رائے جاننا چاہی، تو بڑی بی نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میاں جاڑوں کا کیا کہنا، یہ تو بڑا سجیلا موسم ہے، اس موسم کے اپنے مزے ہیں، دھوپ سینکنا، گرم مشروبات پینا، خشک میوے کھانا، اس کی لمبی راتوں میں بستروں میں گھس کر قصے کہانیاں سنانے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ موسم سرما بھی اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوا اور اشرفیوں سے بھرا ایک تھیلا ان کی نظر کر گیا۔ بڑی بی ابھی ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر رہی تھی کہ مہکی مہکی ہوا چلنے لگی، پرندے چہچہانے لگے، ہر سبزہ لہلانے لگا اور کچھ ہی دیر میں بہار کا موسم ایک حسین اور پھولوں سے آراستہ اور پیراستہ عورت کی شکل میں ان کے سامنے آ پہنچا۔ اس نے بھی اپنا تعارف کروا کر بڑی بی سے اپنے بارے میں جاننا چاہا تو بڑی بی نے مسکرا کر کہا، تم تو سب موسموں کے سردار ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ثنائی کا شاہکار ہو، یہ تازگی اور شادابی، یہ رنگینی اور رعنائی سب تمہارے ہی تو فعل ہے، یہ رنگین گل، یہ سبزہ، یہ پرندوں کی چہکار اور یہ معطر ہوا، بہار کی تعریف بھلا مجھ سے کیوں کر بیان ہو سکے گی؟ موسم بہار یہ سن کر مسرور ہو گیا اور ایک اشرفیوں بھرا تھیلا بڑی بی کی خوش مزاجی کے نام کر گیا۔ بہار سے رخصت ہو کر بڑی بی نے چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں کہ مٹی سے سوندھی سوندھی مہک اٹھنے لگی، پھر ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی، دفعتاً کالی گھٹا چھا گئی اور بجلی کڑکی تو وہ سہم گئیں، اور پھر موسم برسات اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آ موجود ہوا۔ اپنے وجود سے بوندیں ٹپکاتے ہوئے اس نے بھی بڑی بی سے اپنے بارے میں پوچھا، کیوں بڑی بی، تمہیں برسات کا موسم کیسا لگتا ہے؟ بڑی بی نے کہا، یہ موسم کہاں، یہ تو قدرت کا حسین انعام ہے، اس نعمت کے تو بے شمار فائدے ہیں، یہ نہ ہو تو پانی کہاں سے آئے، فصلیں کیسے اگیں، یہ عنایات تو برسات سے ہیں،
پھر اس موسم کی اپنی رنگینی ہے، یہ سوندھی سوندھی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے۔ برسات کے کھانوں اور کھیلوں کی اپنی بات ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے، انعام۔ برسات کے موسم نے بھی ایک اشرفیوں بھرا تھیلا بڑی بی کو بطور انعام دیا اور چل دیا۔ بڑی بی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اشرفیوں کے تھیلوں پہ سر رکھ کے سو گئیں۔ ادھر رات کو جب ان کا بیٹا کام کاج سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو ماں کو گھر میں نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے اپنے جھگڑے کی ساری بات بتا دی۔ وہ اپنی بیوی پر بہت ناراض ہوا، بیوی کو بھی اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ اس نے شوہر سے معافی مانگی اور وہ دونوں ماں کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں جا پہنچے۔ ماں کو ایک درخت کے نیچے سوتا پایا تو جا کر پاؤں پکڑ لیے، معافی تلافی کی۔ ماں نے بہو کو معاف کر دیا، سونے کی تھیلیاں انہیں دیں اور ساری حکایت بتائی۔ تینوں خوشی خوشی سونے کے چاروں تھیلے لیے گھر آ گئے۔ خوش مزاج بڑی بی کے پڑوس میں ایک بد مزاج بڑھیا رہتی تھی، جو بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور اس کی زبان پر انگارے رکھے رہتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں کو نیک مزاج بڑی بی کی جنگل جانے اور وہاں سے اشرفیوں بھرے تھیلے لانے کا علم ہوا تو انہوں نے بد مزاج بڑی بی کو بھی جنگل جانے اور سونا لانے کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ بڑی بی نے پہلے تو حسب عادت انہیں خوب برا بھلا کہا، مگر پھر اشرفیوں کے لالچ میں وہ جنگل جانے کو تیار ہو گئیں۔ وہ اپنے ساتھ پاندان، اگلدان اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ جنگل میں چلتے چلتے بڑبڑاتی جاتی تھیں، نہ جانے وہ کمبخت بڑھیا کہاں سے سونے سے بھرے تھیلے لے گئی، ہمیں تو یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چلتے چلتے وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور پان لگا کر کھانا چاہتی تھیں کہ دفعتاً گرمی کا موسم آ پہنچا اور پوچھا، کیوں بڑی بی، تمہیں گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ بڑی بی گرمی اور غصے سے بےحال ہو کر، کمبخت دور کھڑا رہ، یہ بھی کوئی موسم ہے، آ جائے تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گرمی دانوں نے برا حال کر رکھا ہے، رات بھر مچھر اپنا راگ الگ سناتے ہیں۔ ارے یہ کوئی موسم ہے، یہ تو سزا ہے، سزا، اللہ بچائے اس موسم سے۔ گرمی نے یہ بات سن کر ایک گرم ہوا کا تھپیڑا بڑی بی پر پھینکا اور 9 دو 11 ہو گیا۔ بڑی بی گرمی سے بےحال ہو کر اسے کوس رہی تھی کہ سرد ہوا چلنے لگی اور موسم سرما آ پہنچا۔ اس نے بھی بڑی بی سے اپنے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولی، ارے یہ بھی کوئی موسم ہے، رات تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور دن سکڑ کر بالش بھر کا ہو جاتا ہے، اوپر سے نزلہ کھانسی اس کے تحفے، ارے زہر لگتا ہے مجھے سردی کا موسم، سنا تم نے؟ سردی نے یہ بات سن کر ایک سرد ہوا کا تیز جھونکا بڑی بی پر پھینکا اور یہ جا وہ جا۔ بڑی بی کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کر اسے کوسنے لگیں۔ ابھی انہوں نے چھالیاں کاٹنے کے لیے سروتا سنبھالا ہی تھا کہ بہار کے آثار نمودار ہوئے اور چند لمحوں میں بہار کا موسم عام موجود ہوا۔ اپنے تعارف کے بعد اپنے بارے میں جاننا چاہا تو بڑی بی نے کہا، نہیں بھائی، مجھے تو یہ موسم بھی پسند نہیں ہے، پھولوں کی خوشبو سے سر پھٹا جاتا ہے، اوپر سے اللہ ماری یہ کوئل کوک کوک کر الگ ہلکان کرتی ہے، اے بھائی نہ آیا کرو ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ یہ بات سن کر بہار کے موسم نے درخت کے سائے پتے جھاڑ دیے اور مسکراتا ہوا چل دیا۔ درختوں کے پتے جھڑے تو بڑی بی نے بڑا واویلا کیا، پیٹ بھر بھر کے بہار کے موسم کو بددعائیں دیں۔ کچھ ہی دیر میں گھٹا چھائی اور بجلی کڑکی تو بڑی بی بڑبڑانے لگی، لو اور سنو، اب یہی کمی رہ گئی تھی، برسات کا موسم جو قریب آنے لگا تو چیخ کر بولی، کمبخت مارے، دور کھڑا رہ ورنہ اگالدان کھینچ کر مار دوں گی۔ ساون کے موسم نے پوچھا، بڑی بی ناراض کیوں ہوتی ہو، ہمارے آنے سے تو ہر طرف خوشیاں برستی ہیں۔ بڑی بی، اچھی کہی میاں ساون، اچھی کہی، ارے اس موسم کے ظلم و زیادتیاں ہم سے پوچھو۔ 4 بوندیں پڑیں، ہر جگہ کیچڑ، ہر جگہ پھسلن، اور ہم جیسا کوئی بڈھا گر جائے تو ہڈی پسلی ایک، یہ نگوڑا تو بڑا ہی جان لیوا موسم ہے، اوپر سے ہم غریبوں کے گھر الگ ٹپکیں، ارے یہ تو زحمت ہے، زحمت، بلا وجہ چلا آتا ہے پریشان کرنے کے لیے۔ ساون کے موسم نے جی بھر کے بڑی بی کو بھگویا اور پھر آہستہ آہستہ رخصت ہوا۔ بڑی بی نے اپنے کپڑے بھیگنے اور کتھا چونا خراب ہونے پر اسے جی بھر کے کوسا، برا بھلا کہا۔ رات کے وقت بڑی بی کے گھر والے انہیں ڈھونڈتے ہوئے جنگل پہنچے اور اشرفیوں کے تھیلے کے بارے میں پوچھا تو بڑی بی نے جل بھن کر کہا، ارے وہ سارے کے سارے تو مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر گئے،
خدا بیڑا غرق کرے ان سب کا اور تمہارا بھی۔ بیٹے نے پوچھا اماں جان آپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا؟ بڑی بھی وہی رویہ جو میرا سب کے ساتھ ہے، کیا بازار سے ان کے لیے نیا رویہ خرید کر لاتی؟ بیٹا یعنی بد اخلاقی کا؟ بڑے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاق سے راحت پاتا ہے اور بد اخلاقی سے مصیبت۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے اخلاق کو بلند کرو، خود کو دنیا میں ارجمند کرو۔ بڑی بی نے یہ سن کر بھی اپنی اصلاح نہ کی اور دکھتے بدن کے ساتھ ہائے ہائے کرتی خالی ہاتھ گھر لوٹیں۔ تو بچوں کیسی لگی آپ کو میری سٹوری؟ اگر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔